لاہور میں کوئی بھی کام ہوگا اس کا سبب تھوڑے علاقے میں ہوتا ہے. اس کو حضرت اپنے ملفوظات میں عروس البلاد لکھا. 3-4 سال کی بات ہے. جب میں نے ملفوظ پڑھا تو میرا قلب یکدم لاہور طرف متوجہ ہوا. پہلے بالکل نہیں تھا، توجہ نہیں تھی. حضرت والا کی وجہ سے حضرت والا آتے تھے تو لاہور کے لوگ آتے نہیں تھے. ہم بھاول نگر سے آ جاتے تھے، لاہور کے لوگ نہیں آتے تھے. موسم کی تھوڑا سے کچھ ہونا تو انہوں نے گھر سے نہیں نکل. وہ بڑی گھرانی ہوتی تھی بیچاری، اتنی دور سے حضرت تشریف لائے. اس ملفوظ کے بعد دل متوجہ ہوا اور یہ عروس البلاد ہے. پھر حضرت کو اصالہ ثواب بھی میں کرنے کا معمول بنا لیا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو. پھر اس کے بعد یہ خانقاہ کا ترتیب اور یہ ساری کام شروع ہوئے. تو آج الحمدللہ جس طرف خانقاہ بنی ہے وہ ہے دریا کے پلی ترابی کے، اور ارلی طرف ہے. تو اب یہاں سے رنگ روڈ جو آگے جا رہا ہے تو وہ ہماری خانقاہ کے پاس سے گزرے گا، لاہور رنگ روڈ جو ہے. اور وہ شرف پور کا اس کے اوپر آیا ہوا تھا، بڑا کام ہو رہا ہے. کتنے آج اوپر جب چڑھے تو میں نے آگے جا کے دیکھا ہم نے، تو وہ انہوں نے وہ بھی لگا دیے ہیں، پیسے لینے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بالکل چوتھا پل بن رہا ہے دریا کا. تو میں نے کہا یہ عروس البلاد ہے، یعنی اس علاقے کی، یعنی پنجاب کی. پورا پنجاب بہت بڑا پنجاب ہے. پہلے تو ایک ہی تھا، جو اگلا پنجاب انڈیا کا وہ بھی شامل تھا. پھر میں کراچی اترا، پھر میں نے کراچی پر غور کیا. میں کہ یہ عروس الدنیا ہے، یہ پوری دنیا کی دلہن ہے. اور حرمین شریف عروس الدنیا والآخرہ ہے. وہ کراچی کے ساتھ پورے عالم پر ہوتے ہیں، تجارت کی ہوں، علم کی ہوں، روحانیت کے ہوں. جیسے تقی صاحب کی شخصیت تھی پوری دنیا پر ان کا اثر. مفتی تقی صاحب درکات ان کا پوری دنیا پر ایک اثر ہے. اور اس طرح ہر تبلیغی جماعت ہے کراچی کی، پوری دنیا پر اس کا اثر ہے. اسی طریقے پر مال پانی تجارتی وہ چیزیں ہیں، تو ہمارے یہاں سے بعض چیزیں بنتی پوری دنیا میں جس کی سپلائی ہے، کپڑا وپڑا یہ وہ. تو میں نے کہا یہ عروس الدنیا ہے، اور حرمین شریف ہے عروس الدنیا والآخرہ. ان سب کے اوپر ہے، آخرت کے بھی وہ اور دنیا کے بھی. اور تو اس لیے کہتے کراچی آپ خوشی خوشی جاتے ہیں، مثلا جیسے وہیں کا باسی کوئی ہو. یہاں سے ہم مدینہ سے خوشی خوشی جاتے ہیں، جیسے ہم وہاں کے باسی وہاں سے ڈیوٹی پر آئے. بہت شکر اللہ کا، اللہ نے جگہ جگہ میں اپنے ایک نظام رکھا ہے. جگہ کی نسبت ان جگہ کے حضرت والا فرمایا کہ تو سمانے بالکل 80 کی بات ہے. میں جتنے اولیاء اوپر ہیں اتنے اولیاء زمین کے نیچے بھی ہیں. یہاں میری دفن ہے، اولیاء یہاں اوپر ہیں اور اولیاء نیچے بھی ہیں. زمانے تو ولی بھرے ہوئے تھے، وہ اولیاء اکرام جو آشکارا تھے. ڈاکٹر ظہری صاحب حیات تھے، مفتی صاحب حیات تھے، یعنی مفتی شفیع صاحب اور پھر حضرت بنوری کے بعد سبھی تھے. مفتی مدن ٹونکی رحمہ اللہ اور بنوری ٹون کے ایک استاد، سارے اونچے درجے کے اولیاء اکرام تھے. اس طرح حضرت صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے. یعنی بڑے بڑے حضرات ادھر ادھر موجود تھے شہر میں. بھائی امین صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اب تک انہوں چند دن رہے، وہ تھوڑی دن رہے. مفتی شاہد صاحب کے بڑے بھائی، ان کے بڑے اثرات تھے. تو فرماتے تھے اولیاء کرام جتنے اوپر ہیں کراچی میں اتنے نیچے بھی ہیں. یہ ولیوں کا اور اہل علم کا شہر ہے، اہل دین کا شہر ہے. اسی لیے شیاطین کے حملے زیادہ ہیں. زیادہ حملے ہونا دلیل ہے کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے. اس لیے منافقین اور یہودیوں کا حملہ کہاں تھا؟ مشرکین کا مدینے پر تھا نا، مدینے پہ حملہ تھا نا. منافقین کا بھی اندر منافق تھے، پڑوس میں یہودی تھے، دور سے مشرک آتے تھے، کیونکہ خزانہ وہاں تھا. لیکن کام ہوتا رہا، اس سب کے باوجود کام ہوتا رہا، ان تمام قوتوں کے باوجود. پھر ساری قوتیں ختم ہو گئیں، کام رہ گیا.
منافقین ختم ہو گئے، یہودی ختم ہو گئے، مشرکین ختم ہو گئے، اور صاحب مدینہ کا کام پورے عالم پر چھا گیا ماشاءاللہ۔ تو لہذا یہ خوگر ہونا کہ بھائی کوئی دینی کام میں رکاوٹ نہ ہو اور بس چل سو چل ہو، تو ایسا دنیا میں کوئی بھی چمکنے والی قوت نہیں ہے، چاہے وہ سورج ہو چاہے چاند ہو، بڑی رفتار سے چلتا ہے، لیکن کبھی بادل اس کی روشنی کو روکتے ہیں، کبھی زمین میں بیچ میں آ کر اس کو گرن لگاتی ہے، لیکن وہ چلتا رہتا ہے، پھر نکل آتا ہے، پھر چمک جاتا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس لیے دینداروں کو اور دین کے خادموں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر گرتی سراسر بات گیرت، پورا عالم آندھیاں بن جائے، چراغ مقبلہ ہر کے نمیرت، مقبول بندوں کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ وہ آندھی طوفان میں بھی ٹمٹماتا رہتا ہے، ہر لو اس کی دائیں بائیں تو ہو جائے گی، بجائے لگا بجھ گیا، لیکن جو ہی آندھی تھمے گی دوبارہ پوری قوت سے وہ جگمگائے گا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اس لیے یہ بہت عجیب ہے، جب ہمارے حضرت والا نے اس مضمون کو بہت اہم بہت کھولا ہے، کہ یہ کہنا کہ بس ایسا اطمینان قلبی میسر ہو کہ بس کوئی کچھ نہ دین کی خدمت میں لگے اور ہم کسی کو کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لائف سٹائل دیا جاتا جس میں کوئی تشویش نہ ہوتی، لیکن آپ تو دائم الفکر تھے، حزین، ہر وقت فکر مند اور غمگین، سامنے والا بھی غم ہے، اگلے کا بھی غم ہے، پیچھے کا بھی غم ہے، یہ بھی آگے کا ہونے والا ہے، یہ بھی آپ اس کو بھی غم دلاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود اور واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ کہ شیبتنی ہود والواقعہ، کہ جب واقعہ ہود پڑھتا ہوں جس میں قیامت کے حالات ہیں اور سابقہ قوموں کی تباہیوں کا حالات ہیں، تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور سامنے کا غم بھی، سامنے کا غم بھی ہے کہ ادھر یہودی ستارے، ادھر منافقین، ادھر مشرکین، ہمہ وقت تشویش چل رہی، ہمہ وقت۔ عجیب، میں تو کبھی کبھی غور کرتا ہوں کیسے زندگی تھی وسلم کی اور صحابہ کی، ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی تھی، او تیار ہو گئے، تیار تلواریں نکالو نکالو نکالو۔ حتم رضا فرما رہے ہیں کہ زور زور سے میرے پڑوسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نکلا، میں سے رومیوں نے حملہ کر دیا، سنا تو رومی آ رہے ہیں۔ اب رومی بہت بڑی طاقت، جیسے امریکہ آ جائے ایسی طاقت تھی، زور سے کھڑے پڑا، تو میں گھبرا کر باہر نکلا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چلے ادھر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، سلمان بیویوں کو طلاق دے دی۔ کہا کہ میں دوڑا وہاں سے اور میں حفصہ کے پاس گیا، کی بیٹی تھی، تو کہا کہ وہ رو رہی تھی، میں رسول اللہ کے چوکڑ دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سن اتلقتا نساء کا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہا کہ لا یا عمر، نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے زور سے نعرہ مارا۔ کہا کہ نہیں، وہ ایسی خبر تھی، ناراض تھے آپ، تو ناراض ہو کر آپ چبارے پر چلے گئے، ناراض ہو کر چبارے پر چلے گئے، اور 28 دن یا 29 دن ناراض رہے، بیویوں سے ملے نہیں۔ آپ کو ناز کا حق تھا نا، کیونکہ آپ میں شان محبوبیت تھی، ہر آدمی نا تم اس بیوی سے ناراض ہو اگر اس میں شان محبوبیت نہیں ہے، ان کے چلو اس سنت پر عمل کر، وہ پوچھے ہی نہ۔ یہاں تو دل ملا اٹھی ہماری مائیں، ان کو ایک لمحہ گزارنا مشکل، رو رو کر پورا وقت گزارا سب نے، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آپ محبوب تھے، ہاں اگر شوہر میں ایسی شان ہو تو پھر وہ ناز نخرے دکھائے نہ۔ پنجابی کی مثال ہے، منہ نہ متھا جن پاڑو نہ تھا، کہ آدمی کا جو ہے نا وہ ایسی ہو جیسے افریقہ کے جنگل میں سے آیا اور ناز کرے، تو اس کو ناز کا حق حاصل نہیں۔ ناز کرنے کی بھی کوئی کوالٹیز ہوتی ہے۔ ہمارا تو والا فرماتے تھے کہ ناز برداری جو نا محبوب بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ عاشق بننا تو کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے، ورنہ عاشق بنو معشوق نہ بنو۔
ہم اللہ کے معشوق بن جائیں یا فرمایا یہ آسان کام نہیں ہے، بس عاشق رہو، بس یہی کافی ہے۔ عاشق کے لیے کوئی شرائط نہیں، کالا کلوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عاشق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معشوق بننے کی شرائط ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ناک کی اٹھان ایسی ہو، گال ایسی ہو، چال ایسی ہو، ڈال ایسی ہو۔ تو میں اس لیے ناز نہ کرو، ہاتھ چھوڑو، سر نیاز کرو، نفس کو اپنے تم شہباز کرو۔ ہاتھ چھوڑو، سر نیاز کرو، نفس کو اپنے تم شہباز کرو۔ یہ عجیب شعر ہے۔ ہاتھ چھوڑو، سر نیاز کرو، نفس کو اپنے تم شہباز کرو۔